السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم برج کورس سے جڑی ورک شیٹ، علم ریاضی کی ورک شیٹ سے متعلق آج ہم یہاں پر اس ویڈیو میں معلومات کو حاصل کریں گے۔ یہ جو ورک شیٹ ہے کلاس 6 سے 8ویں جماعت کے لیے مشترکہ طور پر بنائی گئی ہے۔ کس طرح سے ہم ورک شیٹ کے ذریعے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ورک دے سکتے ہیں اور انہیں علم ریاضی کی مشق کرا سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر ہونے والی ہر نئی اپلوڈ سے متعلق آپ باخبر رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ورک شیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر ورک شیٹ علم ریاضی سے متعلق ہے جو جماعت ششم تا ہشتم بچوں کے لیے ہم مشترکہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا ضرورت کے حساب سے الگ الگ ورک شیٹس الگ الگ کلاس کے بچوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا پیج اس میں دیا گیا ہے ہندوستانی عددی نظام سے متعلق، یہاں پر یہ ورک شیٹ ہے جہاں پر کوما کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اعداد لکھیے۔ تو اعداد کے یہاں پر نام دیے گئے ہیں، ان اعداد کو یہاں پر لکھنا ہے کوما کا صحیح استعمال کرتے ہوئے۔ تو ایک مثال پہلے سے ہی حل کی گئی ہے، 73,75,307۔ تو یہاں پر جو ہندوستانی نظام میں اکائی کوما کس طرح سے آتا ہے، مقامی قیمت میں ہم کس طرح سے کرتے ہیں، اکائی، دہائی، 100، 1000، 10,000، یعنی پہلے 3 مقام کے بعد میں کوما، پھر 2 مقام کے بعد میں کوما آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر بچوں کے لیے خالی جگہ بھی دی گئی ہیں۔ 9,05,41,، اگر ہم بچے کو 9,05,41,، بولیں گے تو چند بچے ایسی غلطی کر جاتے ہیں، 9,05,41,، اتنا لکھ دیں گے۔ یہ بچے کب کرتے ہیں؟ جب بچوں کو مقامی قیمت کی صحیح شناخت نہیں ہے تو بچے 9,05,41,000 کو اس طرح سے لکھتے ہیں۔ اگر مقامی قیمت کو اگر ہم دیکھیں گے تو اکائی، دہائی، 100، 1000، 9,541 ہے، تو اس طرح سے لکھتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر بچوں کو جتنا عدد ہے اتنے یہاں پر خالی جگہ دیے گئے ہیں، اس سے بچوں کو مشق ہوگی کہ کس طرح سے مقامی تمام مقامات کو یہاں پر کور کرنا ہے۔ تو ہندوستانی جو نظام میں اکائی، دہائی، 100 کے بعد میں کوما آتا ہے، اسی طرح سے 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، یعنی اکائیوں کا گروہ ہے، 1000 کا گروہ ہے، لاکھ کا گروہ ہے، کروڑ کا گروہ ہے۔ تو بچہ یہاں پر 9 کروڑ، تو یہ 9 کروڑ کے گروپ میں آئے گا، 9 کروڑ۔ اس کے بعد 5 لاکھ، تو لاکھ کے گروہ میں یہاں پر کتنا ہے؟ 5 ہے۔ اس کے بعد 41، 1000 کے گروپ میں کچھ نہیں ہے، 41 کہاں پر آئے گا؟ اکائیوں میں آئے گا۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو باقی کے بچ رہے ہیں خالی جگہ، وہاں پر کیا آئے گا؟ صفر آئے گا۔ تو اس طرح سے یہ کیا ہوگا؟ 9,05,41,000۔ تو اس طرح سے بچے کیا ہے اس خالی جگہ کا استعمال کرتے ہوئے اعداد کی مقامی قیمت کی جو شناخت ہے ان میں بہت اچھی طرح سے ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ ورک شیٹ میں پہلا دیا گیا ہے۔ نیکسٹ جو یہاں پر اعداد دیے گئے ہیں، کوما کا مناسب استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اعداد کے عددی نام لکھنا ہے۔ اعداد دیے گئے ہیں، ان کے نام لکھنا ہے۔ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ 8,75,95,762۔ تو کس طرح سے ہم پہلے کوما لگانا ہے، اس کو صحیح طور پر کوما لگائیں گے تبھی ہم اس عدد کو صحیح طور پر پڑھ کر اس کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسری مثال، تو اکائی، دہائی، 100، 3 مقام کے بعد میں یہاں پر کوما آئے گا، اس کے بعد میں 1000، 10,000۔ تو اس طرح سے یہ 85,46,283۔ تو یہاں پر بچہ اس کا نام یہاں پر لکھ سکتا ہے، اس کے لیے جگہ یہاں پر دی گئی ہے۔ 85,46,000
यहाँ पर मैं ज़्यादा जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ, 46,283। तो इस तरह से बच्चे के लिए एक लाइन है, मैं ज़्यादा जगह यहाँ पर इस्तेमाल किया हूँ। तो इस तरह से बच्चे को सबसे पहले सही तौर पर कॉमा लगाना है, अदद को पढ़ना है, उसके बाद में उस अदद का नाम लिखना है। दूसरी जो वर्कशीट यहाँ पर है, बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम। जो पहला था हिंदुस्तानी अददी निज़ाम, बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में जो कॉमा लगाना है यहाँ पर बिल्कुल बदल जाता है। मुकामी कीमत का जदवल भी यहाँ पर 1000 के बाद 10,000 के बाद में बदल जाता है। तो यहाँ पर अदद के नाम दिए गए हैं 58,423,200। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा गया 58,423,000। तो यहाँ पर 423,000 आना है। तो 58,423,202 इस तरह से यहाँ पर बच्चों को लिखना है। इसी तरह से 5 बिलियन का ये अदद है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो खाली जगह है उसमें हम कॉमा देंगे, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और इस तरह ये आगे बिलियन का ग्रोह है। तो 5 बिलियन ये बिलियन के ग्रोह में आएगा। 5 बिलियन 310,000, मिलियन के ग्रोह में कुछ नहीं है, उसके बाद 1000 के ग्रोह में है। तो 310,132 ये इकाइयों के ग्रोह में आएगा, 132। इसी तरह से जो बाकी बच रहे हैं वहां पर क्या होगा, सिफर आएगा। जिस मुकाम में कोई अदद नहीं है वहां पर क्या आएगा, सिफर आएगा। तो इस तरह से 5,310,132। तो इस तरह से ये खाली जगह की मदद से हम बच्चों को सही तौर पर मुकामी कीमत की शनाख्त करा सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया अददी बैनुल अक़वामी निज़ाम में अददी एदाद दिए गए हैं, तो उनके अददी नाम हमें यहाँ पर लिखना है। एक मिसाल यहाँ पर भी दी गई है, 87,595,762। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम कॉमा लगाना है, उसके बाद में अदद का नाम लिखना है। तो इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, 100,000, यानी हर 3 मुकाम के बाद में यहाँ पर कॉमा आता जाएगा। तो ये 8,546,283। तो इस अदद का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह दी गई है। नेक्स्ट जो शीट है यहाँ पर इसमें जमा के हिसाब हैं, जो बुनियादी अमाल जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम से मुतालिक भी यहाँ पर इस वर्कशीट में मिसालें दी गई हैं और मिसालों के नीचे यहाँ पर हल करने की जगह भी बच्चों को दी गई है। तो ये जमा के हैं। इसी तरह से तफरीक के भी चंद मिसालें दी गई हैं। और यहाँ पर ज़रब में सबसे पहले एक हिंसी अदद से यहाँ पर ज़रब है, एक हिंसा है, यहाँ पर भी एक हिंसा है, यहाँ पर 2 हिंसी अदद से ज़रब है और इसी तरह से यहाँ पर भी 2 हिंसी अदद और 3 हिंसी अदद। तो बच्चों को हम जितने ज़्यादा मिसालें हल करने के लिए देंगे तो बच्चे उतने ज़्यादा उनकी मश्क होगी और वो उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसी के तहत यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिसालों को हल करने के लिए दिया गया है। इसी तरह से तकसीम के लिए भी यहाँ पर हिसाबात दिए गए हैं। तो 597 को 2 से यहाँ पर तकसीम करना है। तो 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो 2 2 4, 5 में से 4 अगर हम तफरीक करेंगे तो 1 बचेगा, अगला अदद 9 उतार लेंगे। 19 नहीं आता, तो 2 9 18, 19 में से अगर हम 18 को तफरीक करेंगे तो 1 बचेगा, अगला अदद हम 7 उतार लेंगे नीचे, 2 8 16। तरह से यहाँ पर तकसीम के हिसाब के लिए ये वर्कशीट है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट दी गई है, ये तो हम जो रिवायत तरीका कहेंगे तकसीम का है। तो जब हम हिसाब हल करते हैं तो दौरान हिसाब हमें इस तरह से बटे में तकसीम करना, यानी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की सूरत में रख कर के भी तकसीम कराना। इसकी बच्चों की ख़ास मश्क होना ज़रूरी है।
تو یہ کس طرح سے کرنا ہے، اس کے لیے بھی چند حسابات ہم یہاں پر دیے ہیں. تو 144 کو اگر ہم 12 سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ 12 1 12 ہوگا. 12 کے پاڑے میں 14 نہیں آتا، یعنی 12 1 12 اس سے چھوٹا، تو 2 بچیں گے یہاں پر، تو یہ 24 ہوگا، اور یہ 12 2 24. تو اس کا جو حاصل تقسیم ہوگا 12. اس طرح سے یہاں پر ہم 256 کو 4 سے کٹ کرنا ہے، تو 4 1 4 4 کے پاڑے میں 25 نہیں آتا، اس سے چھوٹا جو ہے 4 6 24 ہے، ایک بچ رہا ہے یہاں پر، یہ 4 4 16 ہوگا. تو اس طرح سے اس کا جو خارجی قسمت ہے 64. تو اس طرح سے بچوں کو بھی بٹے میں رکھ کر کے کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اس کی ہمیں مشق کرانا ہے. اس کے لیے بھی چند حسابات یہاں پر دیے گئے ہیں. نیکسٹ جو ورک شیٹ ہے کسروں سے متعلق ہے. کسریں دی گئی ہیں، ان کی درجہ بندی کرنا ہے، واجب کسر، غیر واجب کسر اور مخلوط کسر میں. واجب کسر یعنی ایسی کسر جس کا شمار کنندہ چھوٹا اور نسب نما بڑا ہو تو وہ واجب کسر ہوگی. یہ اس کالم میں آئے گی، اس باکس میں. غیر واجب یعنی جس کا شمار کنندہ بڑا اور نسب نما چھوٹا، تو اس طرح سے یہ یہاں پر آئے گی 3/2. اور اسی طرح سے مخلوط کسر جس میں ایک مکمل عدد اور ایک کسر واجب ہوتی ہے، تو 7 صحیح 1/2. تو اس طرح سے مرکب کسر یا مخلوط کسر، تو اس طرح سے بچہ ان کسروں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اس کو درجہ بندی کرنا ہے. نیکسٹ مخلوط کسر کو غیر واجب میں تبدیل کرنا ہے. تو ایک مثال ہر ایک میں حل کی گئی ہے. جو مکمل عدد اور نسب نما کو ضرب کرنا ہے 4 3 12 اور شمار کنندہ کو اس میں جمع کرنا ہے، یعنی 4 3 12 12 میں 1 ملائے 13/3. اسی طرح سے 10 7 70 70 میں اگر ہم 3 ملائیں گے تو یہ 73/7. تو اس طرح سے مخلوط کسر کو غیر واجب میں تبدیل کرنا ہے اور غیر واجب کسر کو مخلوط کسر میں تبدیل کرنا ہے. تو 17/7 ہے، اگر اس کو ہم مخلوط کسر میں تبدیل کریں گے تو 2 صحیح 3/7. اسی طرح سے 11/5 ہے، تو 11 کو اگر ہم 5 سے تقسیم کرتے ہیں، 11 کو اگر ہم 5 سے تقسیم کرتے ہیں تو 5 2 10 ہوگا. یہاں پر 1 بچ رہا ہے، تو جو مخلوط کسر ہوگی 2 صحیح 1/5. تو 11/5 کو اگر ہم مخلوط کسر میں تبدیل کرتے ہیں تو 2 صحیح 1/5. تو اس طرح سے تقسیم کرتے ہوئے ہم غیر واجب کسر کو مخلوط کسر میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے جائے گا، اس ترتیب میں. جو خارجی قسمت ہوگا وہ مکمل عدد ہوگا، جو بچت ہوگی شمار کنندہ، اور جو مقسوم علیہ ہے یا قاسم ہے وہ نسب نما میں آئے گا. تو 2 صحیح 1/5. تو اس طرح سے یہاں پر بھی بچوں کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں. بچے ان کو حل کرنے کے لیے یہاں پر کافی جگہ بھی موجود ہے. نیکسٹ جو ورک شیٹ ہے صحیح اعداد سے متعلق ہے. صحیح اعداد کی جمع تفریق ہے، ضرب اور تقسیم. تو صحیح اعداد کی جمع اور تفریق میں بچوں کو ہمیں جو اصول ہے اس کی سب سے پہلے علامتوں کی جو جمع ہے، علامتوں کی ضرب اور تقسیم کی پریکٹس کرانا ہے. اس کے بعد یہاں پر جو اصول ہے نفی جمع کیا ہوتا ہے، نفی کا عمل ہوتا ہے. تو 4 میں سے 1 کو اگر ہم تفریق کریں گے تو 3 ہوگا. تو صحیح اعداد کی جمع اور تفریق میں ایک بات بچوں کے جو ذہن میں بٹھانا ہے کہ جواب میں جو علامت ہوگی وہ بڑے عدد کی ہوگی. تو یہاں پر دونوں اعداد میں بڑا 4 ہے اور 4 کی علامت نفی ہے. اسی طرح سے جمع 9 نفی 2، تو جمع نفی نفی کا ہوگا، عمل ہوگا. 9 میں سے اگر 2 تفریق کریں گے تو 7. تو یہاں پر جواب میں علامت بڑے عدد کی، بڑا عدد یہاں پر 9 ہے، 9 کی علامت جمع ہے. یعنی صحیح اعداد کی جمع اور تفریق میں جواب میں جو علامت ہوگی بڑے عدد کی ہوگی. تو یہ بچوں کو ذہن نشین کرانا ہے اور اس کی مشق یہاں پر کرانا ہے. صحیح اعداد کی ضرب میں جو ہے جو اصول کو بچوں کو ذہن نشین کرانا ہے کہ سب سے پہلے علامتوں کی ضرب کریں، بعد میں اعداد کی ضرب کریں، یعنی نفی نفی جمع ہوگا. 9 6 54. پہلے علامتوں کی ضرب کرنا ہے، بعد میں اعداد کی ضرب کرنا ہے. تو یہاں نفی ہے اور یہ 4 ہے، 4 کی کچھ بھی علامت نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع مثبت عدد ہے، جمع کی علامت ہوگی تو یہ نفی جمع نفی ہوگا. 10 4
40. تو اس طرح سے یہ مشق کرانا ہے. اسی طرح سے صحیح اعداد کی تقسیم، تو یہاں پر بھی ضرب کی طرح پہلے ہم علامتوں کی تقسیم کریں گے، اس کے بعد اعداد کی تقسیم کریں گے. اس کو ہم بٹے کی صورت میں بھی رکھ سکتے ہیں. نفی 18 تقسیم نفی 6، تو نفی 18 بٹے نفی 6 ہوگا. اس طرح سے بٹے میں بھی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، تو نفی بٹا نفی جمع ہوگا 6 3 18. تو اس طرح سے یہاں پر علامتوں کی تقسیم پہلے کرنا ہے، اس کے بعد عدد اعداد کی تقسیم کرنا ہے. نیکسٹ یہاں پر ایک جدول ہے، یہ بھی جمع سے متعلق ہے، اس کو بھی کیا ہے مکمل کرنا ہے. تو نفی جمع نفی کا عمل ہوگا، 9 میں سے 9 اگر ہم تفریق کریں گے تو 0 ہوگا. تو یہاں پر بھی ایک چند 2 مثالیں پہلے سے ہی حل کی گئی ہیں. نفی جمع نفی کا عمل ہوگا، 9 میں سے اگر 6 تفریق ہوگا تو 3. جواب میں علامت بڑے عدد کی بڑا عدد 9 ہے، اور 9 کی علامت کیا ہے؟ نفی ہے. تو یہ جمع سے متعلق اور صحیح اعداد کی ضرب سے متعلق بھی یہاں پر ایک جدول ہے، جس میں بھی بہت ساری مثالیں حل کرنے کا بچے کو یہاں پر موقع ملے گا، اور اس کی پریکٹس یہاں پر ہو جائے گی. تو نفی جمع علامتوں کی پہلے ضرب کرنا ہے، نفی جمع نفی، اور 9 9 81. اس طرح سے یہاں پر توفیقی قطار میں موجود جو اعداد ہیں اور عمودی قطار میں جو موجود اعداد ہیں ان کے درمیان ضرب کا عمل ہوگا، اور متعلقہ باکس میں اس کا جواب بچے کو لکھنا ہے. اسی طرح سے صحیح اعداد سے متعلق ہی ایک جو اگلا ورک ہے یہاں پر، یہ موازنہ یعنی مناسب علامت کا استعمال کرنا ہے. چھوٹا بڑا برابر کی علامت کا انتخاب کرتے ہوئے یہاں پر لکھنا ہے، یعنی صحیح اعداد کا موازنہ ہے. تو یہاں پر ایک مثال پہلے سے ہی حل کی گئی ہے. نفی 8 اور نفی 25 میں نفی 8 بڑا ہے، یعنی منفی عدد جتنا چھوٹا ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی. تو اور علامت کا منہ ہمیشہ بڑے عدد کی طرف ہی کھلا ہوتا ہے. جمع 15 ہے، نفی 15 ہے، تو یہ مثبت ہے اور یہ منفی، تو ہمیشہ مثبت جو عدد ہوتا ہے وہ منفی سے بڑا ہوتا ہے. نفی 125 نفی 100، تو جتنا منفی عدد جتنا بڑا ہوگا اس کی قیمت اتنی کم ہوگی. تو اس طرح سے نفی 100 یہاں پر بڑا ہے اور نفی 125 چھوٹا ہے. تو اس طرح سے مناسب علامت کا انتخاب کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر اس ورک کو اس باکس میں لکھنا ہے. نیکسٹ اعداد کی تقسیم پذیری. تو 2 سے تقسیم ہونے والے اعداد کون سے ہیں؟ 3 سے تقسیم ہونے والے، 5 سے، 6 سے، 10 سے تقسیم ہونے والے اعداد کے یہاں پر اصول کو بھی بیان کیا گیا ہے. 2 سے تقسیم پذیری کا اصول کیا ہے کہ عدد کے اکائی مقام پر 2 4 6 8 یا 0 یعنی جفت اعداد ہوں تو وہ عدد کس سے تقسیم ہوگا؟ 2 سے تقسیم پذیر ہے. اسی طرح سے 3 سے تقسیم پذیری کا اصول، اگر عدد میں موجود ہندسوں کا جوڑ 3 سے تقسیم ہے تو وہ عدد 3 سے تقسیم ہوگا. یعنی مثال کے طور پر 24 ہے، 24 کے جو ہندسے ہیں 2 جمع 4 کو اگر ہم جوڑیں گے تو 2 جمع 4 کتنا ہوگا؟ 6. تو یہ 6 جو عدد ہے یہ 3 سے تقسیم پذیر ہے، 3 سے تقسیم ہوتا ہے، اس کا مطلب عدد بھی کیا ہوگا؟ 3 سے تقسیم پذیر ہوگا. اسی طرح سے 5 سے تقسیم پذیری کا اصول جو ہے، عدد کے اکائی مقام پر 0 یا 5 ہو تو وہ عدد 5 سے تقسیم ہوگا. 6 سے تقسیم پذیری کا اصول جو ہے، اگر کوئی عدد 2 سے بھی تقسیم ہو رہا ہے، 3 سے بھی تقسیم ہو رہا ہے تو وہ عدد 6 سے بھی تقسیم ہوگا. اب اسی مثال کو لیجئے 24 یہ 3 سے تقسیم ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے یہ 2 سے بھی تقسیم ہوگا کیونکہ اس کے اکائی مقام پر جفت عدد ہے. تو اب یہ 2 سے بھی تقسیم ہو رہا ہے 24، 3 سے بھی تقسیم ہو رہا ہے تو یہ 6 سے بھی تقسیم ہوگا. تو جو عدد 2 اور 3 دونوں سے تقسیم ہوتا ہے وہ 6 سے بھی تقسیم پذیر ہوگا. اسی طرح سے 10 سے تقسیم پذیری کا اصول جو ہے، عدد کے اکائی مقام پر 0 ہے تو وہ عدد 10 سے تقسیم ہوگا. تو یہاں پر چند اعداد ہیں، تو ان اصول کی کسوٹی پر ان اعداد کی ہمیں جانچ کرنا ہے کہ کون سا عدد یہ 2 سے تقسیم ہو رہا ہے، 3 سے، 5 سے. تو یہاں پر ایک مثال کو پہلے سے ہی حل کیا گیا ہے. تو اکائی مقام پر یہاں پر 0 ہے تو یہ عدد 2 سے تقسیم ہو رہا ہے. اس کے ہندسوں کا جوڑ
دیکھیں گے تو 3 میں 8 ملانے پر 11، 11 میں 7 ملائے 18، 18 میں 5 23، 23 3 سے تقسیم پذیر نہیں ہے، لہٰذا یہ عدد بھی 3 سے تقسیم پذیر نہیں ہے۔ عدد کے اکائی مقام پر صفر ہے، لہٰذا یہ 5 سے تقسیم پذیر ہے۔ چونکہ یہ 2 سے تقسیم پذیر ہے 3 سے نہیں، اسی لیے 6 سے بھی یہ تقسیم پذیر نہیں ہے۔ عدد کے اکائی مقام پر صفر ہے، لہٰذا یہ 10 سے تقسیم پذیر ہے۔ ہم اور ایک مثال یہاں پر لیں گے تو اس عدد کو ہم لیں گے تو یہاں پر اکائی مقام پر 5 ہے، جفت عدد موجود نہیں ہے، تو یہ 2 سے تقسیم نہیں ہوگا، 3 سے تقسیم ہوگا۔ اس کے ہندسوں کو جوڑیں گے تو 7 میں 6 ملانے پر 13، 13 میں 5 اگر ہم ملائیں گے تو 18، 18 میں 9 ملائیں گے 27، 27 میں 8 ملائیں گے تو 35، 35 میں 5 ملائیں گے تو 40، تو 40 جو ہے 3 سے تقسیم پذیر نہیں ہے، لہٰذا یہ عدد 3 سے بھی تقسیم نہیں ہوگا۔ اب یہ اکائی مقام پر 5 ہے تو لہٰذا یہ 5 سے تقسیم پذیر ہے۔ اب چونکہ یہ 2 اور 3 سے تقسیم پذیر نہیں ہے تو یہ 6 سے بھی تقسیم پذیر نہیں ہوگا۔ اکائی مقام میں صفر نہیں ہے تو لہٰذا یہ 10 سے بھی تقسیم نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم دیے گئے اعداد کو تمام اصولوں پر جانچ کرتے ہوئے اس جدول کو مکمل کرنا ہے۔ نیکسٹ جو ورک شیٹ ہے زاویوں سے متعلق ہے، جیومیٹری سے متعلق ہے، تو یہاں پر تصاویر کے نیچے دیے گئے باکس میں زاویوں کے نام لکھیں۔ زاویوں کے تصاویر موجود ہیں تو تصویر کو دیکھتے ہوئے ہمیں زاویے کا نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر یہ جو زاویے کی پیمائش ہے 90 درجے، تو یہ کون سا زاویہ ہے؟ قائمہ زاویہ، زاویے قائمہ۔ تو اس طرح سے اس نیچے دیے گئے باکس میں اس زاویے کا نام یہاں پر لکھنا ہے۔ نیکسٹ، تصاویر کے نیچے دیے گئے باکس میں مثلث کے نام، زاویوں کے لحاظ سے مثلث کے نام لکھنا ہے، تصویر کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر مثلث کا ایک زاویہ 110 درجے کا ہے، 110 درجے کا زاویہ مطلب یہ منفرجہ زاویہ مثلث ہے۔ تو تصویر کو دیکھتے ہوئے یہ منفرجہ زاویہ مثلث، یہ منفرجہ زاویہ مثلث ہے۔ تو اس طرح سے نیچے دیے گئے باکس میں اس مثلث کا نام لکھنا ہے۔ اسی طرح سے یہ قائمہ زاویہ مثلث اور یہ حادہ زاویہ مثلث ہے، اور یہاں پر ضلعوں کے لحاظ سے مثلث کے نام لکھنا ہے۔ ضلعوں کی پیمائش دیکھ کر کے ہم زاویوں کے نام لکھنا ہے۔ تو یہاں پر مثلث کے 2 ضلع مساوی ہیں، تو یہ مساوی ساقین مثلث، تو یہ مساوی ساقین مثلث ہے۔ تو اس طرح سے تصویر کو دیکھ کر کے اس کے نیچے مثلث کے نام لکھنا ہے۔ نیکسٹ جو ورک شیٹ ہے یہاں پر الجبرا سے متعلق ہے، یہاں پر بیانات کے لیے عبارتوں کو لکھنا ہے۔ بیانات دیے گئے ہیں، اس سے بننے والی عبارت کو یہاں پر لکھنا ہے۔ تو پی میں سے 7 گھٹایا، یعنی پی میں سے 7 کو تفریق کیا گیا ہے۔ اب پی کو 7 سے تقسیم کیا گیا ہے، پی کو 7 سے تقسیم کیا گیا، یعنی پی بٹا 7 ہوگا۔ پی کو نفی 5 سے ضرب کیا گیا ہے، پی کو نفی 5 سے ضرب کیا گیا ہے، تو یہ نفی 5 پی ہوگا۔ تو اس طرح سے یہاں پر بیانات کے لیے عبارتوں کو لکھنا ہے، اور یہاں پر عبارتیں دی گئی ہیں اس کے لیے بیانات کو لکھنا ہے۔ y جمع 5، یعنی y میں 5 جمع کیا گیا، x بٹا 3، یعنی x کو 3 سے تقسیم کیا گیا، x کو 3 سے تقسیم کیا گیا، x کو 3 سے تقسیم کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو عبارتیں ہیں اس کے لیے بیانات کو لکھنا ہے، سامنے جگہ دی گئی ہے۔ یہاں پر بھی بہت ساری مثالیں بچوں کے لیے دیے گئے ہیں۔ اب نیکسٹ یہاں پر تو ہم نے بیانات کے لیے عبارتیں اور عبارتوں کے لیے بیانات، یہ 7ویں جماعت کے بچوں کے لیے یہ
ورکشیٹ زیادہ کارآمد ہے. اور 8ویں جماعت کے بچوں کے لیے یہاں پر بیانات کے لیے مساوات لکھنا ہے اور مساوات کے لیے بیانات. تو بیانات دیے گئے ہیں عدد x اور 4 کا جوڑ 9 ہے. تو اس کے لیے جو مساوات بنتی ہے x جمع 4 برابر 9. y سے 2 گھٹانے پر 8 حاصل ہوتا ہے. یعنی y سے 2 گھٹانے پر یعنی 2 کو تفریق کرنے پر کتنا حاصل ہو رہا ہے؟ y سے 2 گھٹانے پر 8 حاصل ہوتا ہے. تو اس بیان کے لیے یہ مساوات بنتی ہے. تو اس طرح سے بیانات کے لیے مساوات کو بنانا ہے یا لکھنا ہے. نیکسٹ مساوات دی گئی ہیں، اس کے لیے بیانات کو یہاں پر لکھنا ہے. تو p جمع 4 برابر 15 یعنی p اور 4 کا جوڑ 15 ہے. یم نفی 7 برابر 3 یعنی یم میں سے 7 گھٹانے پر 3 حاصل ہوتا ہے. تو اس طرح سے دیے گئے مساوات کے لیے بیانات کو لکھنا ہے. اور اس ورکشیٹ میں جو آخری کام یہاں پر ہے الجبرائی ارکان کی یہاں پر درجہ بندی کرنی ہے، 1 رکنی 2 رکنی اور سہ رکنی میں. تو یہاں پر ایک مثال y اسکوائر یہ 1 رکنی ہے. اسی طرح سے 2 رکنی کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ 4y نفی 7z. تو یہ یہاں پر آئے گا. اور اسی طرح سے سہ رکنی x جمع y نفی xy x جمع y نفی xy. تو اس طرح سے یہاں پر درجہ بندی کرنا ہے 1 رکنی 2 رکنی اور سہ رکنی میں. تو اس طرح سے یہ پہلی ورکشیٹ ہے جس میں علم ریاضی کی جو تینوں شاخیں ہیں ارتھمیٹک، الجبرا اور جیومیٹری سے متعلق بچوں کو ورک یہاں پر فراہم کیا گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر آپ یہ ورکشیٹ چاہتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے. وہاں پر جا کر کے آپ یہ ورکشیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بچوں کو مشق کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.